تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اما بعد، لوگو، ہمارے رب عز و جل نے اس عظیم مقصد اور بلند ہدف کو بیان فرمایا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کمال خاکساری اور فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال محبت اور تعظیم کو شامل ہے۔ اس لیے بندہ جب اپنے رب سے محبت کرے اور اس کے لیے نہ جھکے تو وہ عبادت گزار نہیں، اور جب وہ بغیر محبت کے اپنے رب کے سامنے جھکے تو بھی وہ عبادت گزار نہیں۔ سو ضروری ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا اور اس کے سامنے جھکنے والا ہو، تاکہ اس پر عبادت گزار کا وصف صادق آئے۔ مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل تابعداری کریں تاکہ پوری بندگی کو بجا لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں پڑا۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا تہبند نیچے لٹک رہا ہے، تو آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تم اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں، سو میں نے اوپر اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے نام میں موجود عبودیت و بندگی کے تقاضے کے مطابق اس بات پر ابھارا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی بجا آوری کریں، اور ان میں سے ہے ٹخنوں کے اوپر تہبند رکھنا۔ سو انہوں نے بات مانی اور حکم کی تعمیل کی۔ اللہ ان سے راضی اور انہیں راضی کرے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ مومن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ چنانچہ عبادت انسان کے تمام معاملات کو شامل ہے اور اس کی پوری زندگی کو سموئے ہوئی ہے، اور یہ تبھی ہو پائے گی جب اوامر و نواہی میں اور تحلیل و تحریم میں اللہ کی شریعت کی پابندی کی جائے۔ اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے جسے وہی چیز خوش کرے جو اللہ کو خوش کرے، اور اسے وہی چیز ناراض کرے جو اللہ کو ناراض کرے۔ وہ اسی چیز سے محبت کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں، اور اس چیز سے نفرت کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نفرت کرتے ہیں۔ وہ اس شخص سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے، اور اس شخص سے دشمنی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے۔ دار تکلیف یعنی دنیا میں بندوں میں سے کسی بھی بندے سے عبادت ساقط نہیں ہوتی ہے، خواہ اس کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہو۔ اور رہی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان، تو اپنے رب کی عبادت یقین کے آنے تک کرتا رہ کی، تو اس یقین سے مراد با اجماع مفسرین موت ہے، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے فرمان یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ پہنچا کا ہے۔ یہ مخلوقات میں سب سے معزز اور عبودیت میں سب سے کامل بندے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی، اور اپنے مرض الموت میں صحابہ کی طرف نکلے جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ بھائیو، اللہ کی بندگی عزت و شرف ہے،
اس کا مستحق ہر وہ بندہ ٹھہرتا ہے جو اپنے تمام کمال، جو اسے تمام و کمال انداز میں بجا لائے، اور مومن کے لیے بندگی کے وصف سے بڑھ کر کوئی کامل اور باعث شرف وصف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبودیت سے ان کے سب سے معزز حالت میں متصف کیا ہے، اور وہ اسراء کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں لے گیا، اور اللہ کے چنیدہ برگزیدہ بندے اللہ کا بندہ ہونا ناپسند نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس سے خود کو بالا تر سمجھتے تھے، بلکہ اپنے رب کے لیے ان کی بندگی شرف کا بلند ترین درجہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت سے تکبر کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کی عبادت سے خود سری کرے، ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکے اور ذلیل ہو، اور یہ امر مشاہدہ ہے کہ کس طرح کچھ بندے اپنے جیسے بندوں کے سامنے جھکے اور انہیں بندوں کے رب کے مقام پر بیٹھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کی غلامی اور بندگی میں گرفتار ہو گئی۔ انسان کی وہ زندگی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو، اور وہ زندگی جس میں وہ غیر اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو۔ لہذا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ بندہ جو اپنی خواہش کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کی خواہش جس کام کو اچھا سمجھے اسے انجام دیتا ہے، اور جسے برا سمجھے اسے چھوڑ دیتا ہے، اس طرح وہ اپنی خواہش نفس کا فرما بردار ہے۔ اسے جس چیز کی طرف بلائے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، گویا اس کی پوجا کرتا ہے جیسے آدمی اپنے معبود کی پوجا کرتا ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے دل دنیا اور اس کے فانی ساز و سامان سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے دنیا ان کے دلوں میں دین سے عظیم ہوتی ہے۔ دنیا ان کی سب سے بڑی فکر اور ان کے علم کی انتہا بن جاتی ہے۔ اگر دنیا سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہی دوستی اور دشمنی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا غلام ہلاک ہوا، اور درہم کا غلام ہلاک ہوا، چادر کا غلام ہلاک ہوا، اور کمبل کا غلام ہلاک ہوا۔ وہ ہلاک ہوا اور ناکام ہوا اگر اسے کانٹا لگ جائے تو اس کے نکالنے میں اسے کوئی مدد نہ ملے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ کے سوا اپنی خواہشات نفس سے جڑا ہوا ہو، وہ اپنی خواہشات کا غلام اور بندہ ہے، اس لیے کہ حقیقت میں غلامی اور بندگی دل کی غلامی اور بندگی ہے۔ بندگی کی حقیقت اس بات کو لازم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا احساس ہو، اور اس احساس کا مطلب ہے کہ مخلوق کی بندگی سے آزادی، جیسا کہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم سے اس وقت کہا تھا جب وہ اس کے پاس گئے، اللہ نے ہمیں برپا کیا اور اللہ ہم کو لایا تاکہ اللہ جسے چاہے ہم اسے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں۔ تب پتہ چلا کہ ہرگز کوئی مطلق آزادی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنی فطرت میں عبادت گزار ہے، اور عبادت پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یا تو ایک اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوگا جس کا کوئی شریک نہیں، یا اللہ کے سوا دوسری چیز کا عبادت گزار ہوگا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اولاد آدم میں سے جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، چاہے وہ جو بھی ہو، اس کی عبادت ضرور شیطان کے لیے واقع ہوئی۔
لوگوں اللہ کے لیے دین خالص بندگی ہی عین آزادی اور عزت ہے، وہی تنہا دل کو مخلوق کی غلامی سے آزادی دلاتی ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کے سامنے ذلیل ہونے اور جھکنے سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ سو جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی وہ صرف اس اللہ کے لیے غلام بنایا گیا جو اس کا خالق و مالک اور اس میں تصرف کرنے والا ہے۔ عزت و شرف اور بلندی یہ تمام اللہ کی عبادت میں ہیں اور ساری ذلت، رسوائی اور گھاٹا غیر اللہ کی عبادت میں ہیں۔ اہم اور حتمی باتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کی بندگی کو لازم پکڑے کہ اس کے لیے خاکساری، عاجزی اور یکسوئی برتیں، اپنے خالق کا حکم بجا لائے، اس کے نواہی سے بچے، ہمیشہ اس کا محتاج ہو، اس کی طرف رجوع کرے، اس سے مدد مانگے، اس پر بھروسہ کرے، اس کی پناہ میں آئے اور اس کا سہارا لے، اور محبت، ڈر اور امید میں اس کا دل غیر اللہ سے نہ جڑے۔ اور ہم یہ جان لیں کہ جو اپنی زندگی میں اس ذمہ داری سے غافل ہوا وہ ہر چیز سے غافل ہوا۔ سب سے بڑا گمراہ اور گھاٹا اٹھانے والا وہی ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے جڑ جائے۔ اللہ کے بندو، سچی بندگی دل کی بندگی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، دل میں اللہ سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اس میں اللہ کے لیے بندگی اتنی زیادہ ہوگی، اور اس میں اللہ کے لیے بندگی جتنی زیادہ ہوگی اس میں اللہ کے لیے محبت اتنی زیادہ ہوگی، اور اس کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح دے گا۔ دل تبھی درست ہو، کامیاب، پرآسائش، خوش، لطف اندوز، خوشگوار اور پرسکون اور پر اطمینان ہوگا جب وہ اپنے رب کی عبادت کرے گا، اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر اسے وہ تمام مخلوقات حاصل ہو جائیں جن سے وہ لذت محسوس کرے، اسے نہ اطمینان حاصل ہوگا نہ سکون، کیونکہ اس کے اندر اپنے رب کے لیے ذاتی محتاجگی موجود ہے، اس لیے کہ وہ اس کا معبود، محبوب اور مطلوب ہے۔ اس سے اسے خوشی، مسرت، لذت، خوشگواری، سکون اور طمانینت حاصل ہوگی، اور یہ صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اسے دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت کا محتاج رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کمال عبودیت سے نوازے اور ہمیں اپنے چنیدہ بندوں اور مقرب دوستوں میں سے بنائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اس کے سوا دوسرے سے عزت چاہی و ذلیل ہوا، اور جس نے اس کے طریقے کے سوا دوسرے طریقے سے ہدایت لی و گمراہ ہوا، اور جس نے اس کے سوا دوسرے سے مالداری طلب کی وہ قلاش ہوا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب اور دوستوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کی بندگی میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے، اس کی تقدیروں پر بھروسہ کرے اور اس کی رحمت اور مہربانیوں کی امید رکھے۔ اللہ کے فضل و رحمت میں بندے کی طمع جتنی مضبوط ہوگی اور یہ امید جتنی پختہ ہوگی کہ وہی اس کی حاجت پوری کرے گا اور ضرورت دفع کرے گا، اللہ کے لیے اس کی بندگی اور غیر اللہ سے اس کی آزادی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اللہ کے بندو، جن حالات میں بندے کے نزدیک اپنے رب کے لیے اس کی بندگی کی حقیقت اور اس کے ایمان کی صداقت کے دلائل جلوہ گر ہوتے ہیں، ان میں سے وہ مصائب اور آزمائشیں ہیں جن سے اللہ اسے آزماتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ بندے کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آزماتا ہے
بلکہ اسے آزماتا ہے تاکہ اس کے صبر اور بندگی کا امتحان لے۔ جیسے خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے لیے بندے پر بندگی واجب ہے، اسی طرح تنگ حالی میں بھی اس پر اللہ کی بندگی واجب ہے۔ جیسے اس پر پسندہ حالات میں اللہ کی بندگی ہے، اسی طرح ناپسندہ حالات میں بھی اس پر اللہ کی بندگی ہے۔ بیشتر مخلوقات پسندہ حالات میں بندگی بجا لاتے ہیں، جبکہ شان ناپسندہ حالات میں بندگی بجا لانے میں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، ہم پر واجب ہے کہ ہم مشکلات اور آزمائشوں کے وقت صبر جمیل سے لیس ہوں اور ناراضگی، بے صبری اور اللہ کی تقدیروں پر اعتراض جتانے سے باز رہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں اور امید کھو بیٹھتے ہیں، عمل کرنے سے بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں وہی فکر لاحق رہتی ہے جس نے ان کے ذہنوں کو مشغول کر رکھا ہے اور ان کی حالت بدل دی۔ حالانکہ وہ اگر سوچتے اور دنیا کی طرف بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ وہ فنا ہونے والا وقتی سامان اور زائل ہونے والی متاع ہے، تو وہ اس میں موجود چیز سے خوش نہ ہوتے اور اس کے مفقود پر غمگین نہ ہوتے۔ ہم دین میں عقل و بصیرت والوں سے عبرت لیں جو رب العالمین کی بندگی بجا لائے، اپنی موت سے پہلے اعمال کیے اور اپنی باقی رہنے والی زندگی کو زائل ہونے والی زندگی کے بدلے خریدا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، میں نے کچھ لوگوں کو پایا جو دنیا کی کسی حاصل ہونے والی چیز سے خوش نہیں ہوتے تھے اور دنیا کی کسی فوت ہونے والی چیز پر غمگین نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں، اپنے رب کو ایک جاننے والا، اس کی عبادت کرنے والا عزت و شرف میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو اللہ سے جوڑا اور اس کے لیے خاکساری دکھائی، گرچہ اس کی دنیا کی وہ چیز فوت ہو جائے جو زندگی کے طلبگاروں کے لیے خوشگوار ہوتی ہے، وہ بہرحال اپنے دین اور دنیا میں عزت و بلندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دنیا بندے کے دین کو باقی رکھے تو دنیا کی جو بھی چیز اس سے فوت ہو جائے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ سنیں اللہ کے بندو، آپ درود و سلام پڑھیں اس ہستی پر جس پر درود و سلام پڑھنے کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور